کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، میرے آقا کریم کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور ان کے پاس جو خاص قرآن کا علم ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا ایک دن تشریف لائے تو وضو کے لیے پہلے سے پانی موجود ہے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا یہ کون لائے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں لایا ہوں۔ میرے آقا خوش ہوئے اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ یا اللہ میرے اس چچے کے بیٹے عبداللہ کو، عباس کے شہزادے کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ قرآن کا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس دعا کا یہ فیض پہنچا ہے، اگر میری سواری جنگل میں گم ہو جائے، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کے وضو کے پانی بھرنے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، اگر میری سواری جنگل میں گم ہو جائے بس مجھے قرآن دے دو، میں قرآن کی برکت سے اپنی سواری کو تلاش کر لوں گا۔ یہ جنہوں نے وضو کے لیے پانی بھرا اور ایک جملہ جن کو ملا اللہم علمہ الکتاب، یہ ان کے علم کا فیض ہے۔ رب بھی جانے جن پہ سارا قرآن اترا ہے، رب نے مصطفیٰ کو کتنا علم عطا فرما رکھا ہے، یہ رب بھی جانتا ہے۔ نعرہ خلافت کا رواج نہیں ہے، یہ آپ بول گئے، اچھا لگائے پھر میں بول گیا، توجہ کریں۔ عبداللہ بن عباس کے گھر میں محفل میلاد سجی ہوئی ہے۔ اگر کسی مولوی صاحب کو اس روایت پہ کوئی مسئلہ ہو تو الدر المنظم کے مصنف کو قبر سے جا کے نکالے اور اس سے پوچھے کہ تو نے یہ کیا لکھا ہے، اور پھر اس تک محدود نہیں رہنا، اس سے یہ بھی پوچھنا ہے آپ نے یہ میلاد پہ 450 صفحات پہ مشتمل کتاب میلاد پہ یہ ساری یہ کیوں لکھی ہے؟ وہ یہ جواب دے گا کہ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، قاسم ننوتوی کے پیر و مرشد، رشید گنگوئی کے پیر و مرشد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مجھے کہا تھا بیٹا ایک کتاب لکھ جس میں بس ساری کتاب میں مصطفیٰ کریم کے میلاد کا ثبوت ہی پیش کرنا ہے۔ 450 صفحات پہ مشتمل کتاب لکھی تیرے بڑوں نے، اور ہر صفحے پر میرے آقا کے میلاد کو عبادت بھی کہتا ہے، ثواب بھی کہتا ہے۔ یہ اس سے جا کے پوچھنا ہے تو نے، میں تو تجھے تیرے گھر سے دستک دے کے سمجھانے بیٹھا ہوں۔ خدا را امت کے پیچھے کافر ہی کافی ہیں گمراہ کرنے کو، خدا را اس امت میں فتنہ فساد برپا نہ کرو، خدا را فقط 50 سے 60 سال پیچھے چلو۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو سمجھ آئیے تو پھر بولیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ کتنا عرصہ پیچھے؟ 50 سے 60 سال پیچھے میں نے کہا چل، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ فتنہ ہے، اور کتنی مزے کی بات کر رہا ہوں غیور مسلک کے بھائیوں، آپ کے مسلک کی حقانیت پہ میں نے کہا 50 سے 60 سال صرف پیچھے چل، میں اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں لوں گا۔ ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں کہ میں کہوں آپ سو گئے ہیں، میں اپنے ائمہ کی ایک کتاب بھی نہیں لوں گا، میں ساری کتابیں تیرے گھر کی 60 سے 70 50 سے 60 سال پیچھے جو تیرے بزرگ گزرے ہیں میں کتابیں لاؤں گا۔ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ اہل سنت پر امن تھے، پر امن ہیں اور پر امن رہیں گے۔ تو مجھے بولا حکومت کی سرپرستی میں مسلک کے حق اہل سنت کے کسی عقیدے پر تو انگل اٹھاتا جا، بندہ نہ چیز تیرے گھر سے اس پہ دلیل پیش کرتا جا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نے کہنا ہے کہ علم غیب
میں تیرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھا دوں گا علم غیب. تو نے کہنا ہے مختار کل، میں تیرے بزرگوں کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤں گا کہ تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ ولیوں کو مان کے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو کہنا کہ سنی کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا ہیں. دب کے بول مولا علی مشکل کشا ہے. یا اتنی سستی. مولا علی سارا مجمع کثیر ہے، بس شرم کر کے بیٹھے ہیں مولا علی مشکل کشا ہے. یار تو پریشان نہ ہو، میں ابھی تجھے ان کے گھر سے دکھا کے ہی اٹھوں گا. مشکل کشا ہے مولا علی، بولو بولو بولو. مولا علی مشکل کشا ہے. اور دب کے بولو یار، ایک بندہ ہی بول رہا ہے. مولا علی مشکل کشا ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ کہنا میں ابھی، وہ تو جب ہوگی بات، میں ابھی چند لمحات کے بعد تیرے بڑے بزرگوں کی کتابوں سے پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں علی واقعی مشکل کشا ہے. علی واقعی، یا اس سے بڑھ کے دلیل آپ کے مسلک کی حقانیت میں میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ مسلک تیرا ہے، کتابیں ان کی ہیں. تو کہنا حاضر و ناظر، اولیاء کا مزارات شریفہ میں رہتے ہوئے فیض پہنچانا. تو جو بولتا جائے بندہ نچیز تیرے گھر سے گواہیاں پڑھ پڑھ کے تجھے سناتا چلا جائے گا. بس اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کر سکتا. صفحہ 293. عبداللہ بن عباس کا گھر ہے اور یہ صحابی ہے، رسول ہیں، قرآن ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. ہر صحابی نبی کیا ہے؟ جنتی ہے. تو معلوم ہوا سامنے سننے والے بھی صحابہ، پڑھنے والا بھی. تو یہ سارے مجمع کن کا ہوا؟ وہ جنتیوں کا. کن کا ہوا؟ جنتیوں کا مجمع ہے. اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کریم. پڑھ کیا رہے ہیں؟ میلاد پڑھنے والا بھی جنتی، میلاد سننے والے بھی جنتی. کم از کم اتنا تو معلوم ہوا نا، مجھے اور کچھ پتہ نہ چلا اس روایت سے، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ میلاد منانے والے رب کے فضل سے ہوتے جنتی گروہ سے ہی ہیں. یہ تیرے بزرگوں نے لکھا. کہتے ہیں جی وہ آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں. بس میلاد پڑھتے 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 میں نے بہت ساری باتیں اس روایت کو چھوڑ دی ہیں کہ باتیں میرے ذمہ بہت ساری ہیں. میلاد پڑھتے پڑھتے جلسہ میلاد چل رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر مصطفیٰ کے غلام محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں. فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. الدُّرَرُ الْمُنَظِّم کا مصنف کہتا ہے جس آقا کا میلاد ہو رہا تھا نا، اس محفل میں خود آقا تشریف لے آتے ہیں. خود آقا کریم تشریف لے آتے ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، اگر وہ خلاف شرع ہو، نبی پہ فرض ہوتا ہے اس کو بند کرانا، اس کو روکنا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھتے ہیں میرے آقا اپنے میلاد کی محفل میں تشریف لائے. جنتی لوگ میلاد منا کے بیٹھے ہیں. میرے آقا فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ اب 294 چلے گئے ہم، صفحہ نمبر 294 پہ الدُّرَرُ الْمُنَظَّم کا مصنف لکھتا ہے. کہتے ہیں جب میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا نا آقا کے غلام کیا سجا کے بیٹھے ہیں، نہیں آخر تک بولو پھر میں حضور کا فتویٰ سناتا ہوں. کیا سجا کے بیٹھے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سٹیج والے غور کریں. یہ جس عبارت کو بندہ نچیز نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی. فرمایا میرے میلاد کی محفل میں آنے والوں، میرے میلاد کی محفل سجانے والوں، میرا میلاد پڑھنے والوں، میرا میلاد سننے والوں، حلت لکم شفاعتی. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اے میلاد منانے، سجانے، پڑھنے، سننے، سنانے والوں، حلت لکم شفاعتی. اس دن زہرا کا بابا تمہارا ہاتھ پکڑ کے شفاعت کر کے جنت میں پہنچا گیا ہے. اس مائک کو آن کرو، اس طرح اپنی تھک جائیں.
نعرے والے بھائی کا بھی مائک آن کریں، بندے زیادہ ان کی آواز نہیں صحیح پہنچتی. تو میرے آقا نے کیا فتویٰ دیا جی؟ حلت لکم شفاعت، میری شفاعت کے تم سب مستحق بن گئے ہو. میں نے کہا مولوی صاحب تیرے بزرگ لکھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ تو میری شفاعت کے مستحق ہیں، وہ تو میری شفاعت کے مستحق بن گئے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جو شرک ہو، بدعت ہو، حرام ہو، کم از کم وہ شفاعت مصطفیٰ کا سبب بنتا. اور یہاں رسول اللہ خود فتویٰ دے رہے ہیں، یہ کسی میرے جیسے طالب علم کا فتویٰ نہیں، یہ اس مبارک زبان کا فتویٰ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پڑھنا اس آیت کے تحت تفسیر کبیر کو امام فخر الدین رازی نے، پتہ چلتا ہے کسی عاشق کی تفسیر ہے. ایک قرآن کی جلد کی فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی 32 جزء بنا ڈالی ہے. امام فخر الدین رازی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر کرتے فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمانا کہ میلاد والوں کے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ کتنی بلند زبان ہے، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. امام رازی فرماتے ہیں لوگوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ نہیں کلام فرماتے عَنِ الْهَوَىٰ اپنی مرضی سے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یا اللہ بولتے تو ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں، بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں. ایسا بولتے ہیں عرب کے بڑے بڑے فصحاء ایسے لگتا ہے گویا مر گئے ہیں. عرب کے بڑے بڑے فصحاء تیرے میرے مسلک کے امام نے اسی بات کی ترجمانی کی ہے نا، توجہ کر. تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ آلہ بلغ العلا بکمالہ کشفت جان جمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. سمجھ آئی ہے؟ یا اللہ بولتے تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے یوں کھڑے ہیں گویا سرے سے جان ہی نکل گئی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا بولتے ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یا اللہ کیسے بولتے ہیں؟ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لوگوں میرے آقا جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے. اس مبارک زبان سے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا میرے میلاد کو منانے والوں، سجانے والوں، سننے سنانے والوں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. بھائی رمضان نے مجھے کہا کیا اللہ کے ولی جب پردہ کر جاتے ہیں، جب کیا اس کے بعد بھی کوئی فیض امت کو پہنچاتے ہیں؟ مزار والے بزرگ بشرطے کے بزرگ ہو، کھوتے شاہ اور نیلے شاہ اور پیلے شاہ ساری زندگی بھنگ پیتا رہا ہے، ساری زندگی چس پیتا رہا ہے، ساری زندگی اجنبی عورتوں سے جسم دباتا رہا ہے. کوئی پریشانی والا جملہ تو نہیں بول دیا میں نے، کیونکہ یہ سارے موضوع انہوں نے ہی مجھے دیے ہیں.
آپ کی محفل میں آنے والوں نے ساری زندگی اجنبی عورتوں سے دبواتا رہا، عورتوں کو سامنے بٹھا کے بے پردگی کی لعنت اٹھاتا رہا، اب مر گیا ہے تو آپ نے اس کو ولی بنا دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسے بزرگوں کی بات میں نہیں کر رہا۔